پاکستان چھوڑ کے جانے والوں میں زیادہ تر لوگوں کا تعلق اسی طبقے سے اسی طبقے سے آئی ایگری ود دیٹ اور اس میں وہ بھی ہے، اس میں ٹیکس سیکٹر بھی ہے، اس میں ہمارے جو بینکنگ کے بھی کارپوریٹ سیکٹر کے ہیں، تو اس میں ہماری کوشش پوری ہوگی کہ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو آگے لے کر چلیں. بٹ دس از ناٹ اے تھنگ وچ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. لیکن یہ بھی آپ اپریشیٹ کریں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے سیڈڈ کلاس کو بالکل ہم نے اگنور کر دیا. تو میں نے صرف آپ کو بڑی کانکریٹ نمبر دیا ہے کہ 10 لاکھ جو سیڈڈ کلاس ہے ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں ریلیف دینے کی ضرور کوشش کی. اچھا، اب سر ایک اس سے ہی کنیکٹڈ ایک سوال ہے. یقیناً یہ بات پاکستان کے لیے بڑی قابل فخر ہے کہ ہمارا جو فائنانس منسٹر ہے اس کو ورلڈ بینک نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ جو ٹیکس ریفارمز کے حوالے سے پریزنٹیشن ہے یہ ایجپٹ کو بھی دیں اور بھی کنٹریز کو بھی دیں. مجھے پتہ چلا کہ وہ اور کو بھی دلوانا چاہتے تھے، لیکن آپ آلریڈی بہت زیادہ میٹنگز کر چکے تھے، 65 میٹنگ کر چکے تھے، پریزنٹیشنز بہت دے چکے تھے، تقریریں کر چکے تھے، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. لیکن اب پاکستان میں ایک سوال بڑا کیا جا رہا ہے جی، اور وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ جی ایک طرف ہم اکنامک ریفارمز کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف بہت بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں. پچھلے دنوں پروکٹر اینڈ گیمبل نے اعلان کر دیا جی ہم جا رہے ہیں. ان سے پہلے مائکروسافٹ چلے گی، پھر ٹیلی نور چلی گئی. یہ ایک پورا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک پورا آرٹیکل ہے میرے پاس. جی یہ وائی آر ملٹی نیشنلز ایگزٹنگ پاکستان. ٹھیک. تو یہ فائزر بھی چلے گی، بائر بھی چلے گی، یہ کیوں جا رہی ہیں؟ اگر ہم نے حالات اچھے کر دیے ہیں پاکستان میں تو ملٹی نیشنل پاکستان چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں؟ ٹھیک. اب اس میں مجھے تھوڑا سا 2 منٹ دیں جی. کیونکہ حبیب بینک HBL جوائن کرنے سے پہلے 30 سال میں نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے ہی کام کیا ہے. جی. رائٹ فرام سٹی اینڈ ABN AMRO اینڈ JP Morgan RBS ایٹسٹرا. تو اب اس میں آپ کو اس کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو گلوبل کمپنیز ہوتی ہیں دے ایٹ ٹائمز میک ڈیسیجنز آن دیئر سال میں کہوں گا پارٹیسپیشن چوائسز کرتی ہیں کہ ہم نے کن کلائنٹس کے ساتھ رہنا ہے، کن پروڈکٹس کے ساتھ رہنا ہے، کن ملکوں میں رہنا ہے. تو ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ABN AMRO got taken over by Royal Bank of Scotland اور میں اس کا رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ کا یہاں جو پاکستان کی سبسڈی اس کا چیئرمین بھی رہا اور وہ پروفٹ میں بھی جا رہی تھی. لیکن آفٹر دا گلوبل فائنینشیل کرائسس رائل بینک آف اسکاٹ لینڈ نے کہا کہ ہم نے ساری ایمرجنگ مارکیٹ سے نکل جانا ہے. اور میری بھی کوشش تھی کہ اس وقت میں ان کو تھوڑا سا ذکر کروں کہ بڑی اچھی مارکیٹ ہے، بڑی امپورٹنٹ مارکیٹ ہے. انہوں کو اٹس اے گلوبل ڈیسیجن اور پھر وہ بینک بکا اور اس کو بیچا گیا فیصل بینک کو. تو آج فیصل بینک کی جو برانچز ہیں اس میں RBS بھی کی برانچز ABN AMRO کی بھی انکلوڈ ہے. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ گلوبل ڈیسیجنز ہوتی ہیں، چوائسیز ہوتی ہیں. دوسری اس میں یہ بات ہے کہ جب یہ کچھ کمپنیاں جا رہی ہیں تو پچھلے 2-2.5 سال میں آپ نے دیکھا ہو کچھ آ بھی رہی ہیں. تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا انرجی سیکٹر میں ارامکو آئی، وافی آئی، گنور آیا، ڈیجیٹل سروسز میں ابھی پارکو چلی گئی تو ارامکو آ گئی. تو کچھ اس میں وہ شفٹس آ رہی ہیں کہ تھوڑا سا ویسٹ ٹو ایسٹ والا بھی شفٹ آ رہا ہے. اچھا اب اس میں جو ہے یہ ابھی مشرق ڈیجیٹل کے مین وہ یہاں آف شورنگ کر رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہی جو پرائیویٹائزیشن اناؤنس کی ہے محمد علی صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے، تو فرسٹ وومن بینک اس کو بیچا گیا ہے. وہ ایک کنگلومریٹ آؤٹ آف UAE انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی. اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ اٹ واز ناٹ اے کویسچن کہ انہوں نے 14 ملین یا 15 ملین ڈالر میں یہ خرید لیا ہے. دے ہیو بگ پلانس ٹو انویسٹ ان دس انسٹیٹیوشن، اس کا نیٹ ورک بڑھانے اور اس کو ڈیجیٹل سائٹ پہ لے جانے. ابو دھابی پورٹس آ رہے ہیں اور ساری انسٹیٹیوٹس آ رہی ہیں. تو یہ تھوڑا سا وہ بھی شفٹ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایکنالج کرنا چاہیے ہمیں، کیونکہ صرف یہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ گلوبل پارٹیسپیشن چوائسیز ہیں، اس میں اور بھی دقت رہی ہے اسپیشلی فار فورن انویسٹرز. حامد صاحب جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر ان کا کیپٹل یہاں سٹک ہے اور یا وہ پروفٹ یا ڈیویڈنڈ ریپیٹریٹ نہیں کر پا رہے. اب یہ جو معاشی استحکام آیا ہے تو پچھلے 2 سال میں وی ہیو کوئی تقریباً $4 بلین کا ہم نے بیک لاگ نکالا ہے.
تو وہ بھی ایک فیکٹر رہتا ہے جس میں ہیڈ آفس والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نو دس از ناٹ آن کہ اتنے سالوں سے ہماری جو پروفٹ اور ڈویڈنڈ ریپیٹ ہے. یہ دس از دا ون فیکٹر وچ وی سرٹنلی ہوپ کہ یہ اللہ کرے ہمیں کبھی دہرانا نہ پڑے, بیکاز اس وقت ہم 2.5 منتھس امپورٹ کور 14.5 بلین پہ ہیں. اس سال فسکل سال کے آخر تک ہم انشاءاللہ 17 بلین پہ جانا چاہتے ہیں, وچ ول ٹیک اس ٹو 3 منتھس آف امپورٹ کور. اور یہ احمد میر صاحب یہ ریکگنائزڈ ایک ٹریگر پوائنٹ ہے وچ ول انشاءاللہ بورڈ ویل فار آور فردر کریڈٹ ریٹنگ ایٹسیٹرا. لیکن ہمارے جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں ان کو بھی یہ گیو کمفرٹ, اور جو نئے انویسٹرز آ رہے ہیں, کیونکہ یہ بیسک ہائیجین ہے نا, یہ تو بیسک ہائیجین فیکٹر. اس بیسک ہائیجین میں اور بھی چیزیں آتی ہیں کہ ٹیکسیشن آپ کی کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے,